کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہوگے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج گھروں اور رشتوں میں ناچاکیاں، ناراضگیاں، جدائیاں اور دوریاں کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ نفرتیں بڑھتی اور محبتیں مان پڑتی جا رہی ہیں؟ کیونکہ جو ہم رات دن دیکھتے اور سنتے ہیں وہ ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے. مجھے سامعین، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر جو گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ بے حد پریشان کن ہے. تقریباً تمام ٹی وی چینلز پر ڈراموں کے نام پر جو فحاشی پھیلائی جا رہی ہے وہ ہماری اخلاقی بدحالی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ان ڈراموں میں ایک چیز تسلسل کے ساتھ دکھائی جا رہی ہے جن میں سالی، بھابھی، دیور، بہنوئی، سسر، بہو جیسے قریبی اور احترام کے رشتوں تک کو پامال کیا جاتا ہے. آج کل تقریباً ہر دوسرے ڈرامے میں کہیں ایک سالی اپنے بہنوئی پر ڈورے ڈال رہی ہے، کہیں ایک بھابھی اپنے دیور پر فدا ہے، کہیں ایک دیور بھابھی کے چکر میں ہے تو کہیں ایک بہنوئی اپنی سالی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور کہیں ایک لڑکی اپنے بہنوئی سے رشتہ جوڑ کر اپنی منگنی توڑ دیتی ہے. آخر یہ سب کیا ہے؟ اتنی بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کو سر عام دکھائے جانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ رشتوں کا تقدس تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے جدھر دیکھو جنسی بہرا روی، فحاشی، بیہودہ ویڈیوز، گندے جوکس، چھوٹے بچوں کا ریپ اور قتل، بلکہ اب تو گھروں میں پالتو جانور بھی شہوت پرستی کی آگ سے بچ نہیں سکتے. میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا، طلاق اور خلا. خدا کی پناہ، ایک زمانہ تھا کہ لفظ طلاق شرم کی بات سمجھا جاتا تھا، مگر آج لوگ فخر سے اپنی طلاق و اعمال کی کہانی مزے لے لے کر سناتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک کلام کیا کہتا ہے. پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مصبے پر آہ و نالہ اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیے کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا. تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے. تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے. اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود یہ کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو. بس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے. رب الافواج فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو. مسیحی تعلیم کی روشنی میں طلاق و بے وفائی کی قطعی اجازت نہیں، کیونکہ میاں بیوی کے خوبصورت رشتے کی بنیاد خدا نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت ڈالی. باغ عدن میں خدا نے آدم کو اپنا دم پھونک کر اپنی شبیہ پر بنایا، مگر وہ اکیلا تھا. اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا.
اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ آپ نے غور فرمایا کہ خدا نے آدم کی پسلی نکال کر اس کے لیے مددگار یعنی بیوی کو بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا نے پسلی ہی کیوں نکالی؟ سر کی یا پاؤں کی ہڈی بھی نکال سکتا تھا۔ سر کی ہڈی اس لیے نہیں نکالی کہ کہیں عورت فخر کر کے مرد پر حکمرانی نہ جتائے، اور پاؤں کی ہڈی اس لیے نہیں نکالی کہ کہیں مرد اس پر حکمران نہ بن بیٹھے۔ دل کے پاس یعنی پہلو سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ برابر کھڑی ہے اور دل کے پاس ہے، اور وہ اپنی بیوی سے ویسے ہی محبت رکھے گا جیسے اپنی روح اور بدن سے رکھتا ہے۔ آئیے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا بیویوں اور شوہروں کو کیا حکم دیتا ہے۔ اے بیویوں، جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ ایک اور مقام پر خداوند مسیح یسوع کو نمونہ بنا کر میاں بیوی سے تاکید کی گئی ہے، کیونکہ خدا کے بیٹے مسیح نے صلیب پر ہمارے گناہوں کا فدیہ دے کر ہمیں پاک صاف کیا تاکہ اس کی کلیسیا یعنی اس کے لوگ ہوں۔ لکھا ہے، اے بیویوں، اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسا کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی، بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کو۔ شاید لفظ تابع کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بیوی شوہر کی نوکرانی بن کر ایک ہی آواز پر گھر میں بھاگتی پھرے اور شوہر ہر وقت فون یا ٹی وی میں مگن ہو۔ اگر ایک اچھا شوہر اپنی بیوی سے اپنے بدن کی مانند محبت کرتا ہے اور جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا، تو بیوی کا بھی فرض ہے کہ اس کو بدلے میں ویسا ہی پیار دے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے طلاق کے بارے میں کیا فرمایا ہے، کیونکہ بہت سے غیر مسیحیوں کو اس بارے میں غلط فہمی ہے، حالانکہ مسیحیت میں طلاق سختی سے منع ہے۔ مسیح کے زمانے میں فریسیوں یعنی شرع کے عالموں نے مسیح یسوع کو آزمانے کے لیے اسی بارے میں سوال کیا، کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم یعنی ایک تن ہوں گے۔ بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ انہوں نے اس سے کہا، پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا ہے کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دی جائے؟ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ کیا اب بھی غلط فہمی کی کوئی گنجائش باقی ہے؟
अगर मसीह यीशु के इस हुक्म को दरगुजर करके कोई मसीही अपनी बीवी को तलाक देता है तो वो सरीहन नाफरमानी करता है, क्योंकि एक मसीही खानदान का मरकज और महवर खुदा है, जो अपने बनाए हुए रिश्ते को, जिसे उसने बागे अदन में एक तन कहकर जोड़ा और बरकत दी, कभी टूटने नहीं देता। और अब आइए छोटे छोटे बच्चों को जिनसी हवस का निशाना बनाने की तरफ। ये वो मकरू शैतानी हरकत है जिसने हमारे अखलाकी जाबतों की धज्जियां बिखेर कर रखती हैं। जिनसी दरिंदों की दरिंदगी से 1 साल की हो या 10-12 साल की, गरज कोई मासूम बच्ची और बच्चा महफूज नहीं, मगर मसीही तालीम और ईमान के मुताबिक बच्चे बरकत का बाइस और खुदा के मंसूबे में शामिल हैं। आइए सुनिए कि मसीह खुदावंद ने बच्चों के बारे में क्या फरमाया। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप यानी खुदा का मुंह हर वक्त देखते हैं। एक और मकाम पर मसीह यीशु ने बच्चों की मासूमियत और पाकीज़गी को यूं बयान किया। उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ दे, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। हमारे यहाँ जुल्म तशद्दुद सिर्फ बच्चों तक ही महदूद नहीं, बल्कि माँ बाप की भी बेहुरमती और बेइज्जती की जाती है। बाइबल मुकद्दस में माँ बाप के साथ सलूक के बारे में खुदा का पहला हुक्म ही यही है। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद खुदा तुझे देता है दराज हो। एक और मकाम पर यूं लिखा है, ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और माँ बाप को नसीहत करते हुए खुदावंद खुदा कहता है, ऐ औलाद वालो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे दे कर उनकी परवरिश करो। ये है रिश्तों की इज्जत और हुर्मत और पासबानी बारे मसीही तालीम का अखलाकी मयार। फिर भी कोई इन हुक्मों की नाफरमानी करता है तो वो खुदा की नजर में गुनाहगार है। अगर आप समझते हैं कि आपका सलूक अपनी बीवी के साथ, या बीवी का अपने शौहर के साथ, या बच्चों का अपने माँ बाप के साथ, या माँ बाप का अपने बच्चों के साथ खुदा के हुक्म और हिदायत के मुताबिक नहीं, तो आज ही न सिर्फ खुदा से बल्कि अपने रिश्तों से भी माफी मांग कर सुलह का हाथ बढ़ाइए। खुदा आपकी तौबा, माफी और सुलह कबूल करके अपने साथ रिश्ता बहाल करेगा, क्योंकि खुदा सुलह पसंद खुदा है। जी हाँ, खुदा सुलह पसंद खुदा है और खुदा की यही वो खसूसियत है जिसका हम अपने अगले प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। जरूर सुनिएगा।